السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 621۔ ابو عثمان عبدالرحمن نہدی عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں، تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لایا، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت زہری راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ حدیث نمبر 622۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک سحری کھا پی سکتے ہو۔ حدیث نمبر 623۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ حدیث نمبر 624۔ عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ حدیث نمبر 625۔ عمرو بن عامر انصاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں، اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 626۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ حدیث نمبر 627۔ عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسرے مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ حدیث نمبر 628۔ معلی بن سعد اسد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن خالد نے ابو ایوب سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ سے مالک بن حویرث صحابی سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیس کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ، اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ حدیث نمبر 629۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دیں۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دیں، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 630۔ مالک بن حویرث نے کہا کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔